آیت نمبر 42 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ دیکھیں یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات سمجھ آ رہی ہے کہ عاجزی کب اختیار کی جاتی ہے؟ جب اللہ رب العزت کی طرف سے سختی اور تکالیف کے دن آتے ہیں۔ آپ دیکھیں عام دن میں انسان اپنے رب کو بعض اوقات بھول رہا ہوتا ہے، بعض اوقات عبادات میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، اور یا بعض اوقات عبادات میں خشوع و خضوع کم ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کا لیول بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو حدیث ہے کہ کبھی آپ کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کا لیول بڑھنے کی یہاں کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا ایمان کا لیول کب بڑھتا ہے؟ جب آپ میں عاجزی آتی ہے، اور عاجزی کب آتی ہے؟ جب آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی سختی آتی ہے، تو آٹومیٹلی انسان رب کی طرف رجوع کرنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی وہ خشوع خضوع بھی کر رہا ہوتا ہے، عبادت بھی نفلی کر رہا ہوتا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے، راتوں کو بھی بعض لوگ اٹھ کے اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے پہلی قوموں کے بارے میں بتا دیا کہ پہلی قومیں بھی اپنے رب سے عاجزی اس وقت اختیار کرتی جب ان کے اوپر سختی اور تکلیف زیادہ آتی تھی، تو وہ عاجزی میں اور بھی زیادہ گر پڑتے تھے۔ تو یہاں ان کی عاجزی کے بعد اللہ نے بتایا کہ جب ان پر عذاب آتا تھا تو پھر وہ عاجزی اختیار نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی تھے جن کے اوپر عذاب آتا تھا، وہ عاجزی کیوں نہیں اختیار کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے دل سخت ہو جاتے تھے۔ مومن کے دلوں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ عاجزی کے آ جاتے ہیں سختی اور تکلیف میں، جبکہ کافر اور منافقوں کے دلوں کی کیفیت کیا ہے کہ ان کے دل سخت ہونے کی وجہ سے عذاب بھی آ جاتے تھے تو پھر بھی عاجزی اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ایسے ظالم لوگوں کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے، اللہ ایسے کاموں پر قادر ہے۔ آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کا چہرہ رضامندی چاہتے ہیں۔ یہاں کفار مکہ جو کہ بہت زیادہ امیر تھے، ایمان کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو پہلے جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ غلام تھے یا فقراء لوگ تھے۔ زیادہ کثرت کن کی تھی؟ غلاموں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے غلام، ظاہری بات ہے اخلاص ان میں بہت زیادہ تھا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کیسے اخلاص تھا، وہ اللہ کو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ یعنی اللہ نے ان کو غریب ہونے کی وجہ سے اپنے سے دور نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کو درجے دے دیے تھے، بہت بلند درجے۔ اللہ ایمان کی اخلاص کی وجہ سے درجے دیتا ہے، امیر اور غریب کی وجہ سے درجے نہیں دیتا۔ اب جب نبی کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے یا غلام لوگ بیٹھے ہوتے تو امیر لوگوں کو گوارا نہ تھا کہ جب یہ لوگ بیٹھے ہوں تو ہم بھی ان کے پاس آ کر بیٹھیں، تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی آپ ان غریبوں کو، فقیروں کو اپنے سے دور کیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی باتوں کو سنیں۔ اللہ بہتر جانتا تھا کہ کن کے دلوں میں کیا چیز ہے، تو اللہ رب العزت نے فوراً نبی کے دل میں بھی خیال آ گیا کہ شاید کس طرح قریش مکہ ایمان لے آئیں گے، تو انہیں دور کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اللہ نے آیات نازل کر دی اور کہا، اے نبی ان کو اپنے سے دور مت کرنا، جس نے ایمان لانا ہوگا وہ لائے گا، وہ ایمان کو دیکھے گا، وہ امیری غریبی کو نہیں دیکھے گا۔ تو یہاں ایمان کی پاور ان کی ہونے کی وجہ سے اللہ نے کہا اگر تو نے ان کو اپنے سے دور کیا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں جب تمہیں منع کر رہا ہوں کہ اپنے پاس ان کو دور نہیں کرنا، اگر تم نے ان کو دور کیا تو اس وقت تم ظالم میں سے ہو جاؤ گے۔ اتنی چھوٹی سی بات دیکھیں نا، ایک حکم ہے، اب اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات کیا ہے کہ اللہ ایک کام کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اے نبی ان کو دور نہیں کرنا۔ اگر نبی نے بھی ان کو اپنے سے دور کر دیا کیا کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ چھوٹی سی بات پر اللہ کی نافرمانی پر اللہ انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، حالانکہ نبی تھے۔ نبی ہونے کے بعد اللہ تھوڑی سی سرزنش کر دیتا کہ آپ کو کوئی سزا ملے گی یا آپ کو کوئی اس کا نعمت بدل کچھ اور مل جائے گا، نہیں، اللہ نے کہا ظالم ہو جاؤ گے، ظالم لوگ ایسا کریں گے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، بات کس لیے ہے اس کو اہمیت دی جائے گی، بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی، یہ تو چھوٹی بات تھی، یہ بڑی بات تھی، نہیں، بات کرنے والے کو اہمیت دی جائے کہ وہ بہت بڑی ذات ہے، اس نے چاہے جو بات کر دی وہ ہمارے لیے بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتی ہے، ہم اس کو ضرور فالو کرنے والے ہوں گے۔
आयत नंबर 68, हम इसका पहले भी पिछली आयत में पढ़ चुके हैं इस तरह का एक मसला। इसी तरह फिर दोबारा अल्लाह ने सरजनश कर दी उसी बात की कि जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयतों पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, यानी अल्लाह के दिन का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप उनके पास से हट जाएं। ऐसी महफिलों में नहीं बैठना, ऐसी मजलिसों में नहीं बैठना जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की नुक्ताचीनी की जा रही हो, तबसरे किए जा रहे हो। मानना ना हो, सिर्फ तबसरे करके उस बात को झटक देना हो, यानी बस एक मौजू पकड़ लिया, उसकी टांगे खींची, तुम तो ऐसे हो गए, तुम वैसे हो गए, तुम्हारा दीन ऐसा है, तुम्हारा वैसा है। ये क्या है? दीन इस्लाम पर नुक्ताचीनी। जब ऐसे काम हो रहे हो तो आप इनसे हट जाइए। यहाँ तक कि वो किसी और बात में मशगूल हो जाए तो फिर आप उसमें दोबारा उस मजलिस में बैठ सकते हैं। जब दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो ऐसी मजलिस में आप उस वक्त तक नहीं बैठ सकते जब तक कि वो उसका मजाक उड़ाने से बाज ना आ जाए। आयत नंबर 73, यौम युनफखु फिस्सूर आलिमुल गैबि वश्शहादा, जिस दिन सूर फूका जाएगा वो छुपी और साहिर सब बातों को जानने वाला है। सूर की कैफियत पढ़ते हैं कि सूर है क्या? एक फरिश्ता है, अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगा रखी है कि जब मैं तुम्हें हुक्म दूंगा तुमने सूर फूकना है। सूर के बारे में कहते हैं कि एक बगल भी हो सकता है, जैसे एक पहली कौमों में होता था कि कोई कौम अगर एंट्री कर रही है तो कुछ भी किसी भी तरीके से उसका इजहार किया जाता था कि कौम वाले आगाह हो जाते थे कि कोई आ रहा है, मेहमान आ रहा है या कौम के लोग आ रहे हैं, वो बगल बजता था। यानी जैसे आज हमारी सहरी के वक्त एक आवाज आती है हमें तो हम ये समझते हैं कि अब सहरी का टाइम खत्म हो गया, वो क्या है? बगल है। ये इसी तरीके से एक ऐसा फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने ये ड्यूटी दे रखी है, उसने अपने मुंह में, यानी उसके पास कोई औजार नहीं है जिससे वो बगल बजाएगा, उसके अपने मुंह के अंदर अल्लाह ने ऐसी आवाज पैदा कर दी है और वो उस आवाज को निकालने के लिए मुंह भी बना के खड़ा हुआ है, फुलाया हुआ मुंह। यानी हदीस में आता है उसने अपना मुंह फुलाया हुआ है कि कब अल्लाह का हुक्म हो और वो उस आवाज को निकाल दे। और वो आवाज, उसको सूर से तशबीह दी गई है कि वो आवाज ऐसी होगी कि जिससे कयामत वाक़या हो जाएगी। और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी कयामत का जिक्र किया है कि जब सूर फूंका जाएगा, कयामत वाक़या हो जाएगी। ये सारी चीजें अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर खड़ी हैं। जैसे आप कहते हैं कि रात हो गई है सो जाएं, अल्लाह का हुक्म हुआ तो रात हो गई, सुबह होती है उठ जाते हैं, रोजा रखते हैं, तो हर चीज अल्लाह के हुक्म की मुंतजिर है। अल्लाह हम इंसानों को भी अपने हुक्म का मुंतजिर बनाए और अपने हुक्म पर अमल करने की वैसी तौफीक दे जैसे ये चीजें कायनात की दूसरी मखलूक अल्लाह के हुक्म के ताबिया है। अल्लाह हम अशरफुल मखलूकात को भी अपने ताबिया बनने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा